پہنچاؤ گے مقام ختم نبوت کو؟ بھائی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مقام وہ ہے جسے قرآن نے ڈسکس کیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ مجھے اب میں نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کا موازنہ کیا تھا پیغمبر سے. اور اب آج سنتے جاؤ سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. کچھ آیتیں سنتے جاؤ، اور یہ آیتیں حوالے کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھو بھائی 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ، اور آیت کا نشان ہے 110. جا کے دیکھنا. یہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو تم حوالہ دے سکو. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَإِذْ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندہ بناتے تھے، پرندے کی مورت بناتے تھے گیلی مٹی سے، بِإِذْنِهِ میرے اذن سے. فَتَنفُخُ فِيهَا وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے. تم کوڑی کو اچھا کرتے تھے میرے اذن سے، تم مبروس کو اچھا کرتے تھے میرے اذن سے، تم مردے کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے. اتنا بڑا رسول ہے لیکن کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. جب کرے پہلے اذن لے پھر کام کرے. اذن لیا مٹی اٹھائی، اذن لیا پرندہ بنایا، اذن لیا پھونک ماری، پرندہ اڑ گیا اذن الہی سے. کوڑی کو اچھا کیا اذن الہی سے، مبروس کو اچھا کیا اذن الہی سے، مردے کو زندہ کیا اذن الہی سے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اذن کے معنی اجازت. توجہ رہے، توجہ رہے. یہ ہے عیسیٰ کی منزل. ایک مرتبہ آیت اور سنو، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. عیسیٰ تم نے بار بار اذن مانگا ہے اور ہم نے تمہیں اذن دیا ہے، کام کرو لیکن اذن کے بغیر نہ کرنا. یہ ہے مقام عیسیٰ کا. اور اب میرا محمد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب ہم نے تجھے پورا اذن دے کر بھیج دیا، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا لے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی، ستارے کو اتار لے تیری مرضی، کسی کو باہر نکال دے تیری مرضی، کسی کو مولا بنا دے تیری مرضی. سن رہے ہو قرآن؟ بھائی ہم تو قائل نہیں ہیں کہ محمد کے بغیر کتاب کافی ہو، لیکن اگر کافی ہے تو ایسے کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ پورا سورہ نہیں پڑھوں گا. وَالضُّحَىٰ دن کے گرم وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. قسمیں کھا رہا ہے اللہ. ذرا شان تو دیکھنا محمد کی. وَالضُّحَىٰ دن کے گرم وقت کی قسم، دن کے گرم وقت کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، اور حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اس آیت کی قوت کو محسوس کیا تم نے؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے. بھئی یہی تو مرحلہ تھا جہاں اپنے سننے والوں کو لانا تھا. اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم کھائی جاتی ہے بات میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے. وہ جو اعتباروں کا خالق ہے وہ قسم کھا رہا ہے. دن کی قسم، رات کی قسم. حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی محمد کی پوری زندگی اللہ کی رفاقت میں بسر ہو رہی ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ، یہاں تک میرے ساتھ آگے. محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ کی ہمراہی میں بسر ہو رہی ہے. تو جس کی پوری زندگی اللہ کی ہمراہی میں بسر ہو رہی ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ صائب ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا.
سننے والوں کو زحمت دی، اور میں نے عرض کیا نا کہ بہت خستگی کے عالم میں تمہاری خدمت میں آیا ہوں، لیکن اب سورہ ذرا سا آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھتے چلو۔ والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کے گرد وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور تمہارا رب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا۔ سننا سننا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی وہ آیت نہیں آئی جسے تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا انجام حبیب مت گھبراؤ، مکے میں بہت پریشان ہونا، یہ مکی سورہ ہے، مت گھبراؤ مت گھبراؤ۔ للآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، یہ جو تمہاری مکی زندگی ہے تو وہ زندگی بعد والی وہ اس سے بہتر ہوگی، اور آج تمہاری راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آج تمہارے سر پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کل ہم مدینے میں تمہیں حاکم وقت بنا دیں گے، مت گھبراؤ، اور قیامت میں شفاعت کی مسند پر بٹھا دیں گے، مت گھبراؤ، تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کے لیے میں نے زحمت دی، اور حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ یہی وہ آئے مبارکہ ہے جسے میں ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر شان پیغمبر میں صرف یہ ایک آیت ہوتی تو کافی تھی، اتنی بڑی آیت ہے۔ کیا کہا کہ ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ نمازیں پڑھتے ہو نا، نیت کیا کرتے ہو؟ قربتاً الی اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ میسج پہنچ گیا، یہ قربتاً الی اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا، یعنی اللہ راضی ہو جائے، تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا بھائی تم ہو، انبیاء کو دیکھو، ان اعمل صالحا ترضاه، سلیمان کی دعا، مالک ایک ایسا اچھا عمل بتلا دے کہ میں کروں تو راضی ہو جائے۔ نبی سلیمان نبی ہے، اور نبی وہ جس سے اللہ راضی ہے، لیکن کچھ اور مرتبہ چاہ رہے ہیں سلیمان، مالک کچھ ایسا اچھا عمل بتلا دے کہ میں کروں تو راضی ہو جائے۔ تو سلیمان کی تمنا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ، جاؤ سورہ طٰہٰ میں دیکھنا، اجل تو رب لترضیٰ، مالک میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نبیوں کی تمنا ہے، نبیوں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کے فریم ورک میں ہو رہی ہے، اور یہ آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں حوالوں کے ساتھ، تاکہ جب مقام محمد پہ بات ہو تو ان لوگوں کو سمجھا سکو جن کے کلمے زبان پہ رکے ہوئے ہیں، ابھی دل تک نہیں اترے۔ اچھا سمجھ گئے؟ نبیوں کی تمنا ہے، سننا، نبیوں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے، یہی ہے نا۔ اچھا بھائی اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ رضوان اللہ کے معنی جانتے ہو؟ یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہماری دعا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو ہر نبی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
सहाबी की तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो जब अंबिया और सहाबा दोनों मिलकर मोहम्मद जैसे न बन सके तो ये दाढ़ी वाला मुल्ला अच्छा भाई, तो अब बात को रोकना चाहिए इस मंजिल पर। मैं वाकई खस्ता हूँ और बार बार जो ऐलान कर रहा हूँ तो कोई वजह है, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो क्या कहा वाला सौफा युअती का रब्बो का, अभी मैं मसाइब तक नहीं किया, जाऊँगा। वाला सौफा युअती का रब्बो का फतरजा, हबीब तुम्हें इतनी नेमतें देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। कोई वलीउल्लाह, हर गली में वली का मज़ार है और दो चार हर गली में उस मज़ार पे बैठे हुए भी मिलेंगे, है ना। तो उनमें से किसी से पूछो, पहुंचे हुए लोग हैं अल्लाह वाले, कि कहता है कि इतनी नेमतें देंगे कि रसूल राजी हो जाएगा। तो अल्लाह से पूछ के बता दीजिए कि मालिक कितनी नेमतें देगा। कहा भाई बराह रास्त तो हमको जवाब ही नहीं देता, वो भी वसीले का कायल है। बराह रास्त तो जवाब ही नहीं देता। भाई अल्लाह से पूछो, भाई यही कहा ना कि इतनी नेमतें दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, यही तो है भाई। बहुत तवज्जो रखना, तुम राजी हो जाओगे, तुम्हारे काम की बात कहने जा रहा हूं। इतनी नेमतें दूंगा कि हबीब तुम मुझसे राजी हो जाओगे। या अल्लाह कितनी देगा? कहा तुमसे क्या मतलब, हट जाओ, मैं जानू मेरा बंदा जाने। अच्छा, अब रसूल अल्लाह के पास आए, या रसूल अल्लाह आप कितनी नेमतों पर राजी होंगे? कहा भाई तुमसे क्या मतलब, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। तो नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी नेमतें देगा, नहीं मालूम कि रसूल कहाँ राजी होंगे। लेकिन एक बात मालूम है, जब तक राजी नहीं होंगे नेमतें आती रहेंगी, जब राजी हो जाएंगे नेमत मुकम्मल हो जाएगी। भाई इसीलिए कदीर के दिन आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन अल-यौमा, आज के दिन, कल नहीं, अल-यौमा आज के दिन तुम्हारे दीन को कामिल किया, नेमत को तमाम किया, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। कल तक न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। भाई यही तो है। कल तक, अब मुझे माफ कर देना, कल तक न दीन तमाम था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आज डिसाइसिव है। आज फैसला कौन है कि आज जो काम हुआ है वो कल नहीं था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल किया। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और आज के दिन मैंने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। कल तक न दीन मुकम्मल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, दीन तमाम नहीं था। अलीउन वलीउल्लाह आया, दीन भी तमाम हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया।